دشمن وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی خوشی میں ساس بہو کے جھگڑے ہو گئے، بہن بھائیوں کے جھگڑے ہو گئے، ایک شخص آپ کو بار بار تنگ کرتا جا رہا ہے، بار بار پریشان کر رہا ہے، آپ کے اور دشمن کے مابین اختلافات کو ختم بھی کر سکتا ہے، اپنے دشمن کو تصور میں لا کر اس کی ہدایت کی دعا کریں۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو رہی تو آپ اپنی بھی ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں۔ جن کے بچے ان سے خفا ہیں، جو میاں بیوی ایک دوسرے سے خفا ہے، یا کسی بھی وجہ سے کوئی دوست آپ کا خفا ہو کے چلا گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے اور سید محمد علی زنجانی صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ ہم نے بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ دشمن کے اوپر کی ہیں کہ دشمن آپ سے حسد کرتا ہے، دشمن آپ کی چیزوں کو سموتھلی چلنے نہیں دیتا، دشمن کا فتنہ ہے، دشمن کا فساد ہے۔ تو سب سے پہلے زنجانی صاحب، دشمن کی آپ کے نزدیک ڈیفینیشن کیا ہے؟ بہت شکریہ بخاری صاحب۔ دشمن وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی خوشی میں خوش نہ ہو اور آپ کی پریشانی میں اس کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ پھر اس کے اگلی سٹیج یہ ہوتی ہے کہ آپ غمگین ہیں اور آپ کا دشمن جو ہے وہ خوش ہے، اور آپ خوش ہوں اور آپ کا دشمن جو ہے وہ اس چیز پہ غمگین ہو جاتا ہے، کہ یعنی ایک ایسا شخص۔ اور کئی دفعہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک انسان خود بھی، یعنی آپ کے گھر میں کوئی خوشی کا سما ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو خوشی نہیں مل رہی ہوتی، کہ آپ کا جو نفس ہے وہ بھی آپ کا دشمن بنا ہوا ہے، کہ آپ پہ حاوی ہوا ہوا ہے، کہ بہت لوگ خوب۔ کہیں دور رہ جاتے ہیں اور آپ کو اپنے گھر والے بھی اچھے نہیں لگ رہے ہوتے۔ لیکن جب ہم دنیا داری کی بات کرتے ہیں، چونکہ ہم ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کا ہمارا معاشرہ عادی ہے، اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جیسے ساس بہو کے جھگڑے ہو گئے، بہن بھائیوں کے جھگڑے ہو گئے، دوستوں کی لڑائیاں ہوں گی، محلے داروں میں پڑوسیوں کے ساتھ اختلافات کو کہ نہیں ہونے چاہیے، یہ بڑے پیارے رشتے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک شخص آپ کو بار بار تنگ کرتا جا رہا ہے، بار بار پریشان کر رہا ہے۔ بلکہ آج میں ان تمام چیزوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے ایک ایسا مجرب وظیفہ بتا واہ، دیتا ہوں کہ جو آپ کی زندگی میں آپ کے اور دشمن کے مابین اختلافات کو ختم بھی کر سکتا ہے اور آپ کو اس پہ فتح یابی بھی دے سکتا ہے۔ کہ آپ نے اس کے لیے 3 دن روزے رکھنے ہیں، کہ 3 دن آپ نے روزہ رکھنا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد 1100 دفعہ اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اسم نام ہے یا حافظ ہو، یا حافظ ہو آپ نے 1100 دفعہ پڑھنا ہے، اول آخر 14 دفعہ درود پڑھنے کے بعد اس کا ثواب ہدیہ کریں۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کے وسیلے سے دعا کر کے اپنے دشمن کو تصور میں لا کر اس کی ہدایت کی دعا کریں۔ بلکہ بخاری صاحب، یہ سنت رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ انہوں نے بھی اپنے مخالفین کی ہمیشہ ہدایت کی دعا کی ہے۔ واہ واہ وہ واہ، جو رحمت للعالمین ہیں، بے انہوں نے شک، کبھی کسی کے عذاب کی دعا نہیں کی، تو ہم ان کے امتی ہو کر کسی کے واہ واہ لیے واہ، برائی بہت کی خوب، دعا نہیں کر سکتے، ہم ہدایت کی دعا کر بے سکتے ہیں۔ شک۔ تو آپ ہدایت کی دعا کیجیے۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو رہی تو آپ اپنی بھی ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، کہ اگر آپ سے کچھ ہو گیا تو اللہ پاک آپ کا دل اور دماغ بدلے اور آپ کے معاملات ٹھیک ہوں، اور اس کو تب تک پڑھتے رہیں جب تک آپ کا دشمن زیر نہیں ہو جاتا، آپ کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ بلکہ اس عمل کو وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں کہ جن کے بچے ان سے خفا ہیں، جو میاں بیوی ایک دوسرے سے خفا ہے، یا کسی بھی وجہ سے کوئی دوست آپ کا خفا ہو کے چلا گیا ہے اور آپ کا نام لینا وہ پسند نہیں کر رہا، کوئی تھانہ کورٹ کچہری کے معاملات میں آپ پھنس چکے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کیجیے۔ اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے۔ بہت خوب ناظرین، سید محمد علی زنجانی صاحب کی گفتگو سے آپ نے یہ تاثر لینا ہے کہ دشمن کو آپ نے ہدایت پہ لانا ہے۔ کیا خوبصورت بات کی ہے، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، اور آپ کے لیے اس کے اندر ایک بہت بڑی روشنی ہے۔